میں بریلوی ہوں، اللہ آپ کو ہدایت دے، کیا امام احمد رضا خان بریلوی غلط ہے؟ ان کی کتابیں پڑھ لو پتہ لگ جائے گا، ان کی کتابیں پڑھ لو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، جس نے اپنی کتابوں میں ماشاءاللہ ایسی ایسی توجیحات لکھی ہیں کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس سے بڑا شرک بھی ہے دنیا میں۔ ان للہ، اب وہ مر گئے، اللہ عالم توبہ کر لی ہو، اللہ مرنے والے کے بعد کسی کا گلہ نہ کرے۔ ویسے بہت بڑے عالم تھے، بھٹکتے بھی عالم ہیں، جاہل کیا بھٹکے گا؟ جو تیرنا نہ جانتا ہو کیسے ڈوبے گا؟ وہ تو کنارے پہ کھڑا رہے گا نا، تیرنے والا ڈوبتا ہے۔ بہت بڑا عالم تھا بدبخت، اس نے جو فتاوی لکھا ہے نا، اس میں بعض فقہی جزیات میں اس کی بڑی گرفت ہے۔ اور کسی نے ان سے پوچھا، جو سیدنا معاویہ کے رضی اللہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس نے کہا اللہ کے بندے، تم نے پڑھا نہیں کہ علامہ بغدادی نے کیا لکھا ہے کہ من یشتم معاویہ فہو کلب من کلاب الحاویہ، جو حضرت معاویہ کو گالی دیتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ اس نے کہا اس کو بھونکنے دو، اس کی مرضی ہے۔ تو بعض باتیں انہیں بڑی عجیب۔ اچھا، کسی ایک نے پوچھا کہ حضرت طوائف اگر خیرات کرے اور ہمیں دعوت دے یا کھانا بھیج دے تو اس کی کمائی تو زنا کی ہوتی ہے، تو وہ کھانا ہم کھائیں یا نہ کھائیں؟ فرمایا بھائی، فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے، یہ عورتیں ایسے وقت میں قرضہ لے لیتی ہیں، خیرات قرضے سے کرتی ہیں، پھر اپنے پیسے سے قرضہ ادا کر دیتی ہیں، پیسہ تو بدل گیا نا، فقہی جزی تو ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت کو تجربہ کیسے تھا۔ اللہ مغفرت کرے، اللہ مغفرت کرے، اللہ مغفرت۔ عمرے میں سر کو خود گنجا کیا، کوئی بات نہیں، 4 رکعت سنت میں اگر آخری 2 رکعت میں سنت پڑھنا بھول جائیں تو یہ سجدہ صاف کرنے، ورنہ نہیں ہوئی نماز دوبارہ پڑھیں۔ عمرے اور طواف کے بعد سر مڈانا ضروری ہے، تو قرآن کا حکم ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین، نہیں کٹائے گا تو عمرہ بھی نہیں ہوگا، دم بھی پڑ جائے گا۔ اور جب تک بال نہیں کٹائے گا وہ احرام میں ہے، جتنے گناہ کرے گا دم پڑ دی جائے گا۔ نماز کے دوران سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو۔ فجر کی اذان سے 5 منٹ پہلے سنتیں ادا کر دی، وہ ادا نہیں ہوئیں۔ اذان کے بعد ہی 2 رکعت سنت ہے نماز کی۔ 3 دن سے ایک عورت کو ایام حیض ہے، اس نے کل جانا، چلی جاؤ، طواف الوداع تو ویسے عمرے والوں پر ہوتا ہی نہیں، اور حیض والی عورت پر تو حج میں بھی معاف ہے۔ حج کے کب پر پتہ نہیں، سردی میں کیا پتہ نہیں، سردی میں میری بیوی پہ زکوٰۃ فرض ہے، میرے پاس بھی اتنے پیسے ہیں، دونوں کو ملا کر زکوٰۃ ادا کرنی ہو۔ بھائی بیوی کی جو جائیداد ہے اس کی الگ زکوٰۃ ہے، تمہاری جو جائیداد ہے اس کی الگ زکوٰۃ ہے، دونوں کو ملا نہیں سکتے، وہ اس کا مال ہے، یہ تیرا مال ہے۔ اور اگر بیوی صاحب جائیداد ہے اور زکوٰۃ تم ادا کرتے ہو، ادا تو ہو جائے گی نا، خوشامد تو ہوگی ہمارا، وہ خود دے زکوٰۃ، تم وہ پیسے کسی اور کے دے دو، غریبوں کو مدرسے میں دے دو۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ فرض نماز حتیم میں نہیں پڑھ سکتے، جب امام پڑھا رہا ہو تم نہیں پڑھ سکتے، کوئی سمجھا بھی تو کرو نا۔ امام باہر کھڑا ہوگا، تم کعبے کے اندر کھڑے ہوگے، تمہاری نماز کیسی ہوگی؟ اسی طرح اگر اکیلے فرض پڑھو حتیم میں تو پڑھ سکتے ہو، امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ بات سمجھتے نہیں، جا کر لوگ کہتے مکی صاحب نے یہ کہا تھا،